روایتی چینی ثقافت میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں اور اسے انتہائی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ امید، وراثت، ثقافت اور کثیر الثقافتی کو یکجا کرتی ہیں. اور یہ دیکھیں پاکستان سالانہ 1,52,000 ٹن چائے پیدا کرتا ہے جس کی مجموعی پیداوار کی مالیت $6.1 بلین ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اب سیاحت کی آمدنی چائے کی فروخت سے تجاوز کر چکی ہے جو $8 بلین تک پہنچ چکی ہے. اپنی سازگار جغرافیائی لوکیشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں شاندار پیداوار کی وجہ سے اسامہ نے اس جگہ کو اپنے کیریئر اور زندگی کے لیے اپنا دوسرا گھر بنا لیا ہے. ہیلو ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ورچوئل میزبان منى احمد خان. چین کا سب سے اہم روایتی تہوار اسپرنگ فیسٹیول قریب آ رہا ہے اور چین بھر کے لوگ تقریبات کی تیاری میں مصروف ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم اپنے تجربہ کار گائیڈ ملک کے ساتھ بیجنگ کے زرعی نمائش کے مرکز میں چینی نئے سال کے لیے ضروری اشیاء کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں، جہاں ہم چینی نئے سال کے تہوار کے ماحول کا حصہ بن کر اس سے لطف اٹھائیں گے. ہیلو، چین کا سب سے اہم روایتی تہوار جشن بہاراں یا چائنیز نیا سال قریب آتے ہی بیجنگ میں ہر طرف سما کا ایک تہوار کا سما بن جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میلہ خریداروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. نیا قمری سال قریب آتے ہی یہ تمام لوگ مختلف جو مصنوعات ہیں وہ خرید رہے ہیں. خاص طور پر جو خوراک ہے وہ چاہتے ہیں کہ نئے سال کی شام کو وہ مل بیٹھیں اور ایسے کھانے کھائیں کہ جس سے وہ لطف اندوز ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو لوگ ہیں وہ لباس خرید رہے ہیں کیونکہ نئے قمری سال کے موقع پر تہوار کے دوران جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ آرام دہ لباس پہنے مختلف کھانے کھا رہے ہوں گے جس سے وہ جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے. تو یہ مختلف جو شاپنگ بیگ بھرے ہوئے لوگ لے کے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف خریداری ہے بلکہ ان کے لیے ایک نئی امید، نئی امنگ اور نئی خوشحالی کی نوید ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت شاندار ہے. اس کے اندر لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ اس کو آن بھی کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں اور اس کا جو ہے اگر کافی لمبے عرصے تک آپ نے یوز کرنی ہے تو بلب بھی چینج کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے، پیاری ہے اور اس کے اندر فش بنی ہوئی ہے، سنیک بنا ہوا ہے. 这是鱼吗？火火，福有余，这个字儿叫福，有余，这是红色的嘛？用中国的话说叫红红火火，福有余。 واو، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر فو کا لفظ ہے. فو کا مطلب ہے خوش بختی کا اور یہ فش ہے. اس کا مطلب ہے کہ فش اور فو لفظ یہ دونوں اگر ایک ساتھ ہوں تو بہت زیادہ خوش قسمتی اور خوش بختی آتی ہے. روایتی چینی ثقافت میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں اور اسے انتہائی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ امید، وراثت، ثقافت اور کثیر الثقافتی کو یکجا کرتی ہیں. مختلف رنگ کی آپ لالٹینیں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہیں. یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو خریدنے کے لیے اور یہ اپنے گھروں کے باہر لگائیں گے جو کہ خوشحالی، خوش بختی اور ایک امید کی کرن ان کو نظر آئے گی. پاکستان کی بھی لالٹینوں کی تاریخ 900 سال پرانی ہے. آئیے ہم اس میلے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی پاکستانی لالٹینیں بھی موجود ہیں. اگر ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں پاکستان. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں لالٹینوں کا. پاکستان میں جو لالٹینیں ہیں ان کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے اور پاکستان میں اونٹ کی کھال کے لیمپ بہت زیادہ مشہور ہیں. جو ریکڈ ہسٹری ہے وہ 900 سال پرانی تاریخ ہے اور پاکستان کی جو لالٹینیں ہیں وہ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو اور چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس جو ایگزیبیشن ہے اس میں نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بھی جو مختلف یہاں پر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ان میں پاکستانی جو لالٹینیں ہیں
جو کہ غیر ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتی ہیں انہیں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس لیمپ کی قیمت 350 یوان بتائی ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً بنتے ہیں 15,000 کے قریب بنتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ آپ کو آدھی سے کم قیمت میں مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ جو ہے اس کی قیمت بھی تقریباً 20,000 پاکستانی بتائے ہیں، 20 سے 25,000 پاکستان میں آئی ایم شور کہ لیس دین 50% میں آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ تو قیمت جو ہے وہ بہت اچھی یہاں پر مل رہی ہے، اس لیے اگر زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس شعبے میں آئیں گے اور چائنیز مارکیٹ کی طرف رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے، خاص طور پر ایکسپورٹ ٹو چائنا ہے، وہ انکریز ہوگی، اور اس سے دونوں ممالک کے جو ثقافتی ورثے ہیں ان کو فروغ ملے گا، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جو دو قوموں کو آپس میں اکٹھا کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ ٹریڈ کا باعث بنتی ہیں بلکہ پیپل ٹو پیپل جو کنیکشن ہے اس کو، جو بانڈنگ ہے، وہ نہایت ہی اسٹرانگ کرتی ہیں۔ تو پاکستانی کھانے کی ہم کچھ مصنوعات تلاش کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو مصنوعات ہیں، خاص طور پر اخروٹ ہیں یہاں پر، اور چلغوزے ہیں۔ یہ پاکستانی چلغوزے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو میوہ جات ہیں، چینی لوگ اس کو خرید رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایک رسم ہے کہ جب نیا سال ان کا شروع ہوتا ہے تو اس شام کو گھر کے سارے لوگ مل بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر اور مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر سورج مکھی کے جو بیج ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، مونگ پھلی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ بادام، اخروٹ اور ایون کہ پاکستانی چلغوزے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، یادگار ہوتے ہیں، جس کو یہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور آگے سارا سال اسی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شام کو جو اسپرنگ فیسٹیول گالا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فیملی ایک بیٹھی ہوتی ہے اکٹھے، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ انفارگیٹیبل مومنٹس ہوتے ہیں، اس کو یہ محفوظ کرتے ہیں۔ تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ تھیلے بھر بھر کر لے کے جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ۔ تو یہ بھی چائنیز نئے سال کی ایک تہوار کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ خوشی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، اور یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے یہ پر امید ہوتے ہیں کہ سارا سال ان کی صحت بہت شاندار رہے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں نئے ایئر کے موقع پر دوست احباب یا رشتہ دار گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا بھیجتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ شام کا کھانا باہر ریسٹورنٹ پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر کھاتے ہیں، اور نئے سال کی آرزو تمنا لیے ہوئے مختلف جو منصوبے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ نیا سال ان کے لیے خوشحالی خوشبختی لائے گا۔ تو گھر سے دور، اپنے ملک سے دور، یہاں پر ایسا ہی ماحول مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں اپنے ملک میں ہی موجود ہوں۔ تو ٹیسٹ کرتا ہوں۔ مٹھاس اور کھٹا پن ساتھ لیے، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور آنے والا نیا سال جو ہے وہ آپ کے لیے بھی خوشحالی، خوشبختی اور امید کی کرن لائے۔ تب کے لیے خدا حافظ۔ پھوار چائے چین کی سب سے مشہور چائے کی اقسام میں سے ایک ہے۔ اس کا نام پھوار شہر کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں سے اس کا بنیادی تعلق ہے۔ یہ شہر پھوار چائے کی بدولت عالمی سطح پر مشہور ہو چکا ہے۔ چائے کی جنم بھومی یا جائے پیدائش کے طور پر مشہور پھوار وہ واحد یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے کا مقام ہے
जो चाय की सकाफत के लिए मखसूस है। चाय एक सब्ज खजाना है जो कुदरत ने पुअर को अता किया है और ये मकामी कम्युनिटी के लिए सनत और आमदनी का एक अहम जरिया है। यहाँ चाय की सकाफत हर जगह मौजूद है। चाय खाने और चाय की दुकानें गलियों में कितार दर कितार नजर आती हैं, जो मकामी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। पुअर की चाय की सकाफत हजारों सालों पर मुहित तारीख रखती है। 3000 साल कबल मकामी लोग चाय को मरकजी हुकूमत के लिए बतौर खिराज पेश कर रहे थे। यूनान सूबा अपनी जरखेज मट्टी, मिसाली आबो हवा और वाफिर आबी वसाइल के साथ चाय की काश्त खास तौर पर पुअर चाय के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करता है। यहाँ की चाय की सकाफत सिर्फ चाय की पत्तियों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें कदीम टी हॉर्स रोड भी शामिल है। 1300 साल से ज़्यादा पहले जुनूब मगरबी चीन के लोग मकामी चाय के बदले जनूबी एशिया से घोड़ों की तिजारत करते थे। ये तिजारती रास्ता जुनूब मगरबी चीन से जनूबी एशिया, मगरबी एशिया, वस्ती एशिया, जुनूब मशरकी एशिया और यहाँ तक के यूरोप तक फैला हुआ था। ये सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं था, बल्कि सकाफती और कौमी तबादलों के लिए एक पुल भी था, जो किसी हद तक चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के इब्तदाई वर्जन के मुशाबे था। अपनी कदीम तारीख के बावजूद पुअर चाय ने हालिया बरसों में सेहत के जदीद रुझानात की बदौलत बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग हाई कोलेस्ट्रोल का शिकार हो रहे हैं, पुअर चाय वज़न कम करने की खुसूसियात की हामिल होने की वजह से मकबूल हो गई है। तहकीक से पता चला है कि पुअर चाय में मौजूद मुरक्कबात जैसे टी पॉलीफिनोल्स और कैफीन कोलेस्ट्रोल कम करने, चर्बी के जमा होने को रोकने और वज़न को काबू में रखने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा एतदाल के साथ इस्तेमाल खून के दबाव को कम करने, दिल की बीमारियों को रोकने और इसकी ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात के ज़रिए उम्र बढ़ने के असरात का मुकाबला करने में भी मदद फराहम कर सकता है। पुअर चाय दो बुनियादी अक़साम की होती है, कच्ची और पक्की। कच्ची पुअर चाय का जायका ताजगी से भरपूर और इसकी खुशबू मुनफरिद होती है, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद उम्दा और नफीस हो जाती है। दूसरी तरफ पक्की पुअर चाय मसनूई तख़मीर से गुजरकर एक भरपूर और शानदार जायका हासिल करती है, जो रोज़मर्रा की लुत्फ़अंदोज़ी के लिए एक बेहतरीन शय है। पुअर चाय की तैयारी बज़ाते खुद एक फ़न है। इसमें कई मुहतात मराहिल शामिल होते हैं, जैसे पत्तों का चुनाव, मुरझाना, रोलिंग और खुश्क करना। पकी हुई पुअर चाय के लिए एक अज़ाफ़ी खमीर साजी का अमल ज़रूरी होता है, जिसमें पत्तों को मखसूस दर्जे हरारत और नमी के तहत मुहतात तरीके से तब्दील किया जाता है, ताकि मिसाली जायका और मयार हासिल किया जा सके। पुअर चाय में मौसम बहार की चाय सबसे ज़्यादा कीमती समझी जाती है। सर्दियों के बाद इसके पत्ते मोटे, नाजुक और ताजगी से भरपूर होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा तवानाई ज़ख़ीरा हो चुकी होती है। मौसम बहार की चाय टी पॉलीफिनोल्स, थियानिन, कैफीन, प्रोटीन्स और वाइटामिन से भरपूर होती है, जो इसे गैर मामूली ग़िज़ाई अहमियत और ताजगी भरा शीरीं जायका फराहम करते हैं। हालिया बरसों में पुअर सिटी ने अपनी चाय की सनत की तरक्की को इस्तेमाल करते हुए चाय खानों के ज़रिए चाय की सयाहत को फ़रोग़ दिया है। सयाह अब चाय चुनने और प्रोसेसिंग जैसी अमली सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी चाय बनाने की खुशी का तजुर्बा करते हुए चाय की सकाफत के हुस्न में मुकम्मल तौर पर महव हो सकते हैं। यहाँ एक अकेला चाय का पत्ता जिंदगियां बदल रहा है और किसानों को गुर्बत से निकालने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पुअर सालाना 1,52,000 टन चाय पैदा करता है, जिसकी मजमूई पैदावार की मालियत $6.1 बिलियन है। हैरत की बात यह है कि अब सयाहत की आमदनी
चाय की फरोख्त से तजावज़ कर चुकी है, जो $8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। चाय बेचने से लेकर तजुर्बात पेश करने तक फूअर ने अपने भरपूर इकोलॉजिकल और सकाफती विरसे को अपनाते हुए नए कारोबारी मॉडल्स तैयार किए हैं। इनमें चाय और सियाहत को एक साथ जोड़ना और चाय और सकाफत के इम्तजाज शामिल हैं, जो विजिटर्स को तालीमी और इंटरैक्टिव सरगर्मियाँ फराहम करते हैं, जैसे चाय लगाना, कटाई करना और प्रोसेसिंग करना। ये तरीका ना सिर्फ चाय की सनत की मुकम्मल वैल्यू चेन को बेहतर बनाता है, बल्कि फूअर चाय के ब्रांड की पहचान में भी इजाफा करता है, जिससे इकोलॉजिकल और मुआशी कामयाबी हासिल होती है। चाय की काश्त को फ़रोग देने और मयार को बेहतर बनाने के लिए फूअर सिटी बाकायदगी से चाय लगाने के हवाले से वर्कशॉप मुनक्किद करता है और प्रोसेसिंग मशीनरी ख़रीदने के लिए सब्सिडीज़ फराहम करता है। अपनी चाय की कीमत में मज़ीद इजाफा करने के लिए शहर इको ऑर्गेनिक ज़रूरी तरीक़ों को फ़रोग देता है और कीमियाई खादों पर पाबंदी आयद करता है। इस वक्त फूअर के पास 3,60,000 एकड़ पर चाय के बागात हैं, जिनमें से 1,20,000 एकड़ को नामियाती तौर पर तस्दीक हासिल है, जो चीन में तस्दीक के अदाद-ओ-शुमार और रकबे दोनों में सबसे आगे है। ये मॉडल अब पूरे यूनान सूबे में फैलाया जा रहा है, जहां 1.32 मिलियन एकड़ चाय के बागात हैं, जिनमें से 4,30,000 एकड़ नामियाती हैं। पायदार तरक्की के लिए फूअर ने मुतादिद खुसूसी टी कोऑपरेटिव्स कायम किए हैं। ये कोऑपरेटिव्स किसान प्लस कोऑपरेटिव्स प्लस कंपनी के मॉडल पर अमल पैरा हैं, जिसमें मकामी किसानों को चाय की काश्त और पैदावार के इंतज़ाम में शामिल किया जाता है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होता है। चाय के उरूज के मौसमों के दौरान ये कोऑपरेटिव्स मकामी किसानों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा करते हैं। 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करते हुए आसिफ उसामा कराची से चीन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखने के ख्वाब के साथ रवाना हुए। जियाशिंग, जो शिवचो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, इनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुंतखब मंजिल बन गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर कराची सब ट्रॉपिकल सहराई आबो हवा रखता है। यह शहर बहिरा अरब के किनारे पर वाक़ है। यह शहर गर्मियों में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म और सर्दियों में खुशगवार तौर पर खुश्क होता है। जियाशिंग का शिवचो डिस्ट्रिक्ट दरियाई यांगजी डेल्टा का जोग्राफियाई मरकज है। इसका मौसम सब ट्रॉपिकल मानसून की खसूसियात रखता है, जिसमें 4 वाज़े मौसम और वाफिर बारिशें होती हैं। फिजाई फासले के लिहाज से 5,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करते हुए उसामा कराची से चीन आता है और अपने ख्वाब के साथ यहाँ बस जाता है। ये रंगाई के लिए भी अच्छा होना चाहिए। मुझे कुछ रंगीन धागे भी चाहिए, जैसे नीले रंग का धागा और नायलॉन 66। ये काफी महंगा होता है। हाँ, लेकिन आप उन पर गौर करें जो आप चाहते हैं। ये वहाँ रंगाई में पैसे बचा सकते हैं। हमारे प्रोसेस के ज़रिए तमाम खसूसियात शामिल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एंटी बैक्टीरियल और UV रेजिस्टेंट खसूसियात को एक साथ शामिल करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। आज मैंने अपनी प्रोडक्ट नायलॉन 66 पहनी हुई है। ये हर शोबे में इस्तेमाल हो सकती है। रूटेक्स नायलॉन जो 2006 में कायम हुआ, चीजियांग ताइख्वा न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के साथ मुंसलिक है। इसके पास नायलॉन 6 और नायलॉन 66 की मुतअद्दिद खसूसियात की हामिल मसनूआत की वसी रेंज मौजूद है, जिनमें मुकम्मल खसूसियात, बैनुल अक़वामी ब्रांड की शनाख्त और खुद मुख्तार जिद्दत शामिल है। ये शानदार खसूसियात की हामिल है। मिसाल के तौर पर ये बच्चों की जिल्द की तरह मुलायम, मुकम्मल और पुख्ता रंग, हल्के वजन और अपनी पायदारी की बदौलत ये मसनूआत आउटडोर डाउन, योगा और फिटनेस, अंदरूनी लिबास, घर के सामान, बच्चों के कपड़ों, तफरीही खेल, रेडी टू वेयर और फॉर्मल वेयर के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है। रूटेक्स नायलॉन वांगदियान टाउन, शीचू डिस्ट्रिक्ट, जियाशिंग शहर में वाक़ है। चीनी मसनूआत के फवाइद बताते हुए उसामा ने चीन में अपने कारोबारी तजर्बे के बारे में बात की। ज़्यादा अक़साम दस्तयाब हैं। आप इससे मज़ीद नई मसनूआत बना सकते हैं और ज़्यादा लागत बचा सकते हैं।
یہ خام دھاگے کے مقابلے میں سستا ہے اور یہ زیادہ پائیدار ہے۔ یہ زیادہ لچکدار ہو سکتا ہے اور اس سے طویل عرصے تک استعمال کیے جانے والے کپڑے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ کاٹن کے دھاگے کچھ وقت بعد اپنے رنگ کھو دیتے ہیں، جبکہ مصنوعی دھاگوں کی عمر زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ ہمارے خریدار بھی اب یہ دھاگا خرید رہے ہیں۔ یہ کاٹن جیسا دھاگا ہے، لیکن در حقیقت یہ پولی ایسٹر یا نائلون ہے۔ اس طریقے سے بنائی، رنگائی اور دیگر چیزوں کی لاگت بہت کم ہو سکتی ہے اور اس سے اچھا اثر پڑے گا۔ دیکھیں، یہ کاٹن جیسا دھاگا ہے، لیکن دراصل یہ نائلون ہے اور اس میں لچک ہے۔ یہ واقعی اچھا ہے جو یہاں تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم ان دھاگوں کو پاکستان میں پیش کر رہے ہیں۔ اپنی سازگار جغرافیائی لوکیشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں شاندار پیداوار کی وجہ سے اسامہ نے اس جگہ کو اپنے کیریئر اور زندگی کے لیے اپنا دوسرا گھر بنا لیا ہے۔ خاص قسم کے دھاگوں اور سنتھیٹکس میں مزید تخلیق کرتے ہوئے ہمارے پاس تمام لائنیں موجود ہیں۔ نائلون کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے پروٹیکس ہمیں نائلون 6 اور نائلون 66 میں بہترین معیار اور بہترین اقسام فراہم کر رہا ہے، اور اب ان کے پاس رنگین دھاگے بھی موجود ہیں۔ ہمارے گاہکوں کو مزید سہولت فراہم کرتے ہوئے انہیں بہتر سے بہتر دھاگے بنانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ یووی پروٹیکشن دھاگے بنا رہے ہیں۔ وہ کاٹن جیسا دھاگا بھی تیار کر رہے ہیں جو بالکل کاٹن کے دھاگے جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ نائلون ہے۔ سب کچھ بہت آسان ہو گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان مزید تعاون ہوگا۔ اسامہ کے بہت سے را میٹیریل کے سپلائر جیاشنگ میں موجود ہیں، جن میں پروٹیکس نائلون جیسے اعلیٰ معیار کے کارخانے شامل ہیں جہاں معیار مستحکم ہے۔ اسامہ چین سے را ٹیکسٹائل میٹیریل مشینیں اور پارٹس خریدتے ہیں اور پھر اپنے ملک پاکستان واپس جا کر بنائی، رنگائی، پرنٹنگ، سیلز اور دیگر کام کرتے ہیں۔ پروٹیکس نائلون کی پروڈکشن ورکشاپ میں مشینیں چل رہی ہیں اور بڑے روبوٹک بازو لہرا رہے ہیں جو ترتیب سے سامان سٹیک اور پیک کر رہے ہیں۔ پروٹیکس نائلون کی پاپی وانگ نے کہا ہے کہ نئی پیداواری صلاحیت میں مزید اضافہ چین اور پاکستان کے درمیان گہرے تعاون کو فروغ دے گا تاکہ عالمی سپلائی چین کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ ہماری فلیگ شپ میرین ری جنریشن اور ری سائیکلنگ سیریز ہے جو ہماری جدید کیمیائی ری سائیکلنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے۔ ہم سمندر سے کچھ کچرا جمع کر سکتے ہیں جیسا کہ کیبلز اور ماہی گیری کے جال جو سمندری حیات کو متاثر کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ سمندری حیات کو ناپید ہونے کے خطرے سے بھی دوچار کر سکتے ہیں۔ کیبلز اور ماہی گیری کے جال جمع کرنے کے بعد ہم انہیں پروسیس کر کے پھر پولیمرائز کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا میری ری جنریٹڈ یارن یعنی دھاگا تیار ہو جو 100% تجدید شدہ ہے۔ یہ ایک صاف سمندری ریسائیکلڈ کیبل ہے جو 100% نائلون سے بنی ہوئی ہے۔ ہم اسے مختلف پروسیسز سے گزار کر اس طرح کے کٹے ہوئے پیسز اور میٹیریلز حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں یہاں کئی بار آ چکا ہوں، لیکن ہر بار جب بھی آتا ہوں ہمیشہ نیا تجربہ ہوتا ہے اور ہر بار ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں جو ہمارے خریداروں کے لیے حقیقتاً فائدہ مند ہے۔ جب آپ کچھ نیا بناتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں تفصیل سے بات کرنے کے لیے، توسیع کرنے کے لیے، اور وہ دوسروں کے ساتھ کچھ خصوصی فائبرز بناتے ہیں تو ان کے پاس اپنے مارجن کو بڑھانے یا ایڈجسٹ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہی کاروباری ماڈل ہونا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ مصنوعی اشیاء میں جو کہ پیٹرو کیمیکل سے تیار ہوتی ہیں زیادہ سبز اور صحت مند طرز زندگی کے لیے نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ اب ہم سمندری جزیرے کا ری سائیکلڈ دھاگا بنا رہے ہیں جو ماحول کے تحفظ کے لیے زیادہ گرین ہے اور مزید نئی اشیاء تخلیق کر سکتا ہے، تو ہمارے خریدار ہمیشہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب بھی میں چین آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ 100% نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی وہ پچھلے سالوں سے کر رہے تھے۔ ان برسوں میں اسامہ نے شی چو اور پاکستان کو ایک ہی دھاگے سے جوڑا ہے۔ تجارتی تبادلے اور لوگوں کے درمیان بات چیت بڑھ رہی ہے۔ وہ کئی سپلائرز اور مقامی افراد کے لیے اچھے دوست بن چکے ہیں۔
सरहद पार ताउन में सकाफती इख्तलाफात नागुज़ीर हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उसामा की चीन के बारे में समझबूझ और चीनी ज़बान पर बुनियादी महारत की बदौलत हमें बातचीत में कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा हम एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, एक दूसरे की कारोबारी आदात का भी एहतराम करते हैं और लचकदार अदायगी के तरीके अपनाते हैं। पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त